السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم اپنا نیا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 19 پر ہے۔ نیا ٹاپک، نیا سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بچوں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 19 سامنے رکھیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے، ہماری زراعت اور گھریلو صنعتیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے الفاظ معنی لکھوا لوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پڑھائی کے دوران آسانی۔ چند نئے الفاظ جو کتاب صفحہ نمبر 19 پر ہے، اس میں آپ دیکھیں نئے الفاظ لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے، نئے الفاظ صفحہ نمبر 19 پر۔ تو الفاظ آلریڈی آپ کے پاس کتاب صفحہ نمبر 19 پر موجود ہے، اس کے معنی میں لکھوا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی جو مشکل الفاظ ہوں گے اس کے معنی میں ساتھ ساتھ جب ایکسپلینیشن ہوگی، ریڈنگ ہوگی، میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ میننگ لکھتے جائیں آپ۔ زرعی پیداوار، زمین سے پیدا ہونے والا غلہ۔ زرعی پیداوار، زمین سے پیدا ہونے والا غلہ۔ نمبر 2، معتدل، درمیانی درجے کا۔ معتدل، درمیانی درجے کا۔ آب پاشی، کھیت کو پانی دینا۔ آب پاشی، کھیت کو پانی دینا۔ نمبر 4، رہٹ، آب پاشی کا کنواں۔ نمبر 5، گوڈی۔ گوڈی کا مطلب بھی لکھ لیں، زمین کھودنا۔ زمین کھودنا۔ اگلا لفظ ہے کیمیائی مرکبات۔ یہ تمام نئے الفاظ ہیں، اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھے ہیں، اس لیے میں آپ کو پہلے میننگز بتا رہی ہوں، معنی لکھوا رہی ہوں، تاکہ آپ کو ایکسپلینیشن ریڈنگ کے دوران آسانی ہو۔ کیمیائی مرکبات، کیمیائی چیزیں، یعنی کیڑے مار ادویات وغیرہ جو فصلوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے آج کل۔ کیمیائی چیزیں، کیڑے مار ادویات وغیرہ۔ مشروبات، نمبر 7 ہے مشروبات، مشروب کی جمع شربت۔ مشروب کی جمع شربت۔ اگلا لفظ ہے 8ویں نمبر پر تجرباتی فارم، آزمائشی جگہ، جہاں پر تجربے ہوتے ہیں۔ آزمائشی جگہ۔ نمبر 9، فروغ، ترقی۔ فروغ کا مطلب ترقی۔ اگلا لفظ ہے کھلیان۔ کھلیان، وہ جگہ جہاں اناج سے بھوسا الگ کیا جاتا ہے۔ وہ جگہ جہاں اناج سے بھوسا الگ کیا جاتا ہے، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کھلیان۔ 11ویں نمبر پر ہے گھریلو دستکاریاں۔ گھریلو دستکاریاں۔ گھریلو کا مطلب گھر کی، ٹھیک ہے، دستکاریاں ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں، یعنی گھر میں ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزیں دستکاریاں کہلاتی ہیں، گھریلو دستکاریاں۔ اگلا لفظ ہے صنعت۔ صنعت کی جمع دستکاری، جو ہاتھوں سے کام ہوتا ہے، دست ہاتھ کو کہتے ہیں، کاری کام۔ صنعت کی جمع دستکاری، کاریگری، پیشہ، ٹھیک ہے۔ ان تینوں میں سے ایک میننگ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، دستکاری لکھ سکتے ہیں۔ زیادہ اچھا جو مطلب ہے، میننگ جو ہے اچھی، وہ دستکاری ہی ہے۔ مشینیں کنویں، ٹیوب ویل۔ مشینیں کنویں یعنی ٹیوب ویل، جنریٹر کی مدد سے جو کنویں ہیں ان سے پانی نکالا جاتا ہے تو ان کو ٹیوب ویل کہتے ہیں۔ معاشرتی بہبود، معاشرے کی بھلائی۔ معاشرے کی بھلائی۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یقیناً آپ نے اپنے ساتھ یہ الفاظ جو مشکل الفاظ تھے، نئے الفاظ تھے، اپنے ساتھ نوٹ کر لیے
اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 19 ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ میننگز لکھ لیے ہوں گے. اچھا جی, سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ زراعت کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, زراعت کہتے ہیں کھیتی باڑی کرنا. اس کے معنی بھی لکھ لیں اپنے ساتھ. زراعت کا مطلب کھیتی باڑی کرنا, یعنی ہم اپنی فصلیں جو ہماری زمین ہے کوئی بیج بوتے ہیں اور اس سے پھر پودا اور اس سے پھر اناج اور مارکیٹ میں جاتا ہے, ہمارے گھروں تک آتا ہے, ہمارے استعمال میں آتا ہے, یہ سب کھیتی باڑی کہلاتی ہے. گھریلو صنعتیں, صنعت کا مطلب یہ آپ نے لکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی کام جو ہاتھوں سے کیا جاتا ہے, کوئی کام, پیشہ, کاریگری. اچھا اسٹوڈنٹس, آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اس سبق میں ہم کیا پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس سبق میں ہم اپنے ملک کی زراعت کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, چونکہ ہمارے ملک کا زیادہ تر یعنی تقریباً 70% جو معاشیات کا منحصر ہے زراعت پر ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہماری معاشیات 70% جو ہے وہ زراعت پر منحصر ہے. یعنی ہم اپنی فصلوں سے کھیتی باڑی کر کے اپنی فصلوں سے جو چیزیں کماتے, جو چیزیں حاصل کرتے ہیں, اناج, غلہ وغیرہ, تو یہی ہمارے ملک کی معاشیات میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو چونکہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے, تقریباً زیادہ تر علاقے جو ہیں ان سے وہاں پر زراعت ہی سے کام لیا جاتا ہے, اور زراعت جو ہے یہ پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ملک کے زیادہ تر حصے کے جو لوگ ہیں, عوام ہیں, ٹھیک ہے, کم ہی لوگ ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں, اور جو پیشے مطلب جو کاروبار ہے اس کے علاوہ یہ سرکاری اور جو نیم سرکاری ادارے ہیں ان میں کام کرتے ہیں اور روزی کماتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن زیادہ تر جو عوام ہے وہ زراعت ہی پر ان کا منحصر ہے اور اسی سے پیسے کماتے ہیں اور اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, پہلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا پیراگراف صفحہ نمبر 19 پر ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے. ٹھیک ہے, یعنی زراعت پر منحصر ہے. فصلوں سے جو کمائی حاصل ہوتی ہے اسی سے وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں. چونکہ زیادہ تر لوگ زراعت پیشہ ہیں. پیشہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی کام, کوئی ہنر. ٹھیک ہے, یعنی زیادہ تر لوگوں کا تعلق اسی زراعت ہی سے ہے. ان کا جو پیشہ ہے, ان کا جو کام ہے وہ یہی زراعت ہی ہے. یعنی اپنے کھیتوں میں کھیتی باڑی کر کے اور پھر اناج وغیرہ حاصل کر کے ان کو بیچ کر پھر اپنی گزر بسر کرتے ہیں. اس لیے ملک ترقی, تعمیر و ترقی میں ہماری زرعی پیداوار بڑی اہمیت رکھتی ہے. یعنی جو ملک ہے ہمارا پاکستان, یہ جو ترقی اور اس کا بنانا جو ہے اس میں زرعی پیداوار بڑی اہمیت رکھتی ہے. یعنی ہمارے ملک کی جو زمین ہے وہ زرخیز ہے. زرخیز ہے یعنی سرسبز ہے. یہاں دیکھیں آپ اپنے ملک کے صرف آپ آب و ہوا کو دیکھ لیں, اس کو صرف آپ ذہن میں رکھیں تو یہاں پر پاکستان میں 4 موسم ہیں. یعنی سال میں 4 موسم ہے. گرمی ہے, سردی ہے, خزاں ہے, بہار ہے, اور ہر ایک موسم جو ہے ہمیں مختلف قسم کی جو پیداوار ہے زمین سے وہ ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. سردیوں کی یعنی موسم سرما میں الگ پیداوار حاصل ہم کرتے ہیں اپنی زمینوں سے. موسم گرما میں الگ پیداوار ہم حاصل کرتے ہیں. تو ہمارے ملک کی زمین کافی زرخیز ہے. پانی ہے زیادہ تر, جہاں پر پانی یعنی بارشوں کے ذریعے سے ہم اپنی زمینیں سیراب کرتے ہیں. جہاں پر بارش کم ہوتی ہے وہاں پر ٹیوب ویل, نہروں کے ذریعے ہم اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں, اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں اور اپنے کھیتوں سے فصلیں حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے وطن کی زمین سرسبز ہے, زرخیز ہے. یہاں پر مختلف قسم کی فصلیں ہوتی ہیں جس سے ہم نہ صرف ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, حاصل کرتے ہیں, بلکہ ہم دوسرے ممالک کو بھی اپنی بہت ساری چیزیں بھیج سکتے ہیں. آب و ہوا معتدل, معتدل یعنی درمیانہ درجے, معتدل درمیانہ درجہ.
आब و हवा मोतदिल है, ना यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, यानी ज्यादातर इलाकों की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, ठीक है। फसलों की आबपाशी, फसलों को पानी देना, आबपाशी पानी देना। फसलों की आबपाशी के लिए 3 जराए मौजूद हैं, 3 तरीके मौजूद हैं। जराए के मतलब है जरिया की जमा है ये, जराए का मतलब लिख लें आप अपने साथ, जरिया की जमा वसीला, यानी फसलों को, अभी आपको मैंने बताया ना कि फसलों को पानी देने के 3 तरीके हैं। एक तो ये है ना कि बारिश, यानी अल्लाह ताला की रहमत से जमीन सैराब हो जाती है, जमीन को पानी मिल जाता है, फसलों को खुराक मिल जाती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि नहरों से जमीनें सैराब होती हैं, यानी नहर और नहरों से नालियां निकलती हैं और फिर खेतों को सैराब किया जाता है, ठीक है। तो 3 जराए मौजूद हैं। नहरों से जमीन सैराब की जाती है, ठीक है। नहरों से जमीनें सैराब, सैराब करना यानी पानी देना, की जाती है। जहां नहरें नहीं हैं वहां मशीनें कुएं यानी ट्यूबवेल से पानी हासिल करके फसलों को सैराब किया जाता है। यानी जहां पर नहरें भी नहीं है, वहां पर बारिशें भी कम होती हैं, तो जो एक जरिया है वो है ट्यूबवेल, ठीक है, यानी मशीनें कुएं, यानी मशीनों के जरिए से कुएं बनाकर, कुएं खोद खोद कर जमीन से यानी जेर जमीन जो पानी है वो निकाला जाता है मशीन के जरिए, ठीक है। मशीनी कुएं बनाए जाते हैं और इसको ट्यूबवेल भी कहते हैं। तो ट्यूबवेल के जरिए पानी निकाल कर फसलों को सैराब किया जाता है, फसलों को पानी दिया जाता है। जो तीसरी किस्म है वो है बारिश, ठीक है। बारिश है जो अल्लाह ताला की रहमत है और बारानी जमीनों में फसल का इन्हिसार बारिशों पर। मुनहसिर, इन्हिसार का मतलब मुनहसिर या मबनी, इन्हिसार मुनहसिर या मबनी। तो बारानी जमीन जहां पर बारिशें होती हैं और वहां पर ना नहरों की जरूरत पड़ती है और ट्यूबवेल की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, चूंकि वहां पर बारिशों के जरिए से खेतों को, फसलों को सैराब किया जाता है, ठीक है। इस पैराग्राफ में आपने क्या पढ़ा कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़री मुल्क है, यहाँ पर जमीन पर फसल बोकर उससे लोग फायदा हासिल करते हैं, ठीक है। तो एक ज़री मुल्क है और ज्यादातर लोगों का पेशा ज़राअत है और मुल्क की तामीर तरक्की में ज़री पैदावार जो है वो बड़ी अहमियत रखती है। हमारे वतन की ज़मीन के बारे में इस पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि काफ़ी सरखेज़ है, मोतदिल आबो हवा है यहाँ पर, और हर किस्म का मौसम यानी गर्म है, सर्द है, खिज़ा का मौसम भी है, बहार का मौसम भी है। तो हर किस्म की फसल जो है पाकिस्तान में हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मौसम ऐसे हैं, 4 मौसम है मुख्तलिफ किस्म की। अच्छा, अगला पॉइंट जो आपने पढ़ा इस पैराग्राफ में वो ये कि 3 जराए हैं, फसलों को पानी देने के 3 जरिए हैं, तरीके हैं। एक तरीका ये कि बारिशों के जरिए से जमीनों को सैराब किया जाता है, फसलों को सैराब किया जाता है। दूसरा ये कि नहरों से जमीन सैराब की जाती है। जो तीसरी किस्म है वो ये है कि जो मशीनी कुएं हैं यानी ट्यूबवेल, उनके जरिए से फसलों को पानी दिया जाता है। यकीनन स्टूडेंट्स आपने पहला पैराग्राफ अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। एक जमाना वो था जब इंसान अपने बनाए हुए हल से जमीन का सीना चीरता था। ये पहले वक्तों की बात है जब मशीनें नहीं थी, ठीक है, साइंस ने तरक्की नहीं की थी, कि नई मशीनें ईजाद नहीं हुई थी, इसलिए लोग अपने हाथों से मेहनत करके जमीन में बीज बोना से लेकर फसल हासिल करने तक तमाम काम खुद इंसान करता था, ठीक है। एक जमाना वो था जब इंसान अपने बनाए हुए हल से जमीन का सीना चीरता था, यानी हल जिसको यानी जमीन जोतने का जो आला होता है जिसको हम कुलबा भी कह सकते हैं, ठीक है, कुलबा भी कहते हैं, यानी खुद ही वो अपने हाथों से जमीन को खोदता था और फिर फसल की बुवाई से लेकर
زمین نرم کرنے کے لیے بیلوں کی مدد سے سارا دن ہل چلاتا تھا، یعنی کافی وقت بھی ضائع ہوتا تھا۔ اب مشینوں کے ذریعے کچھ ہی لمحوں میں ہم بہت زیادہ کام مختصر قلیل وقت میں کر سکتے ہیں۔ فصل کی بوائی یعنی بونا، فصل کو زمین میں بونا، اس سے لے کر ہم زمین نرم بنانے کے لیے بیلوں کی مدد سے سارا دن، جو پہلے وقتوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو زمیندار جو ہے وہ کیا کرتا تھا کہ بیلوں کی مدد سے سارا دن ہل چلاتا تھا اور اس کو نرم کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر بیج بونا اور پھر اس کو پانی دینا، یہ تمام کام کافی لمبا وقت، بہت وقت لیتا تھا۔ بیج بو کر رہٹ کی مدد سے کنویں سے پانی حاصل کر کے زمین کو سیراب کرتا تھا۔ رہٹ یعنی کوئی مشین وغیرہ نہیں تھی، اسی طرح بیل کی مدد سے ہی زمین یعنی کنویں، زیر زمین جو پانی ہے کنووں سے پانی حاصل کیا جاتا تھا اور کھیتوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ سارا دن کھیتوں میں گوڈی کرتا تھا، یعنی وہ جو زمیندار ہے سارا دن لگا رہتا تھا۔ ابھی بھی پاکستان میں ایسے علاقے ہیں کہ مطلب جہاں پر مشینوں جو ہے مشین نہیں پہنچ سکتی اور وہاں پر لوگوں کو آگاہی نہیں ہے، تو وہ ابھی بھی یہی پرانا جو طریقہ ہے یہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ زیادہ تر مشینیں بن گئی ہیں تو اس لیے زیادہ تر علاقے جو ہے نئی مشینوں سے کام لے کر کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ فصل تیار ہو جاتی تو صبح سے شام تک شدید گرمی میں درانتی سے فصل کاٹتا تھا، یعنی یہ پرانی وقتوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ جب فصل تیار ہو جاتی تھی تو صبح سے شام تک، یعنی بہت زیادہ وقت لگتا تھا۔ جیسے آپ اناج کو دیکھ لیں، گندم کو دیکھ لیں، گرمی کے موسم میں ہم اس کو حاصل کرتے ہیں نا، تو صبح سے لے کر شدید گرمی تک، صبح سے شام تک شدید گرمی میں درانتی سے وہ فصل کاٹتا تھا، اسے اکٹھا کر کے ڈھیر لگاتا تھا، ڈھیر یعنی انبار لگاتا تھا۔ درانتی فصل کاٹنے کا اوزار، درانتی کسے کہتے ہیں؟ فصل کاٹنے کے لیے جو اوزار استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو زمیندار ہے وہ کیا کرتا تھا، جو کسان ہے وہ کیا کرتا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک بہت زیادہ وقت لگا کر وہ فصل کاٹتا تھا اور اسے اکٹھا کر کے ایک ڈھیر بنا لیتا تھا، یعنی خود ہی اپنے ہاتھوں سے یہ تمام کرتا تھا۔ لیکن اب کیا ہے، اب تو مشینوں کے ذریعے تمام یہ کٹائی جو ہے یہ بھی ساری مشینوں کے ذریعے ہوتی ہے، تو ایک ہی دن میں سارا کام وہ نپٹا لیتا ہے اور بہت زیادہ زمین جو ہے اس کی کٹائی کر سکتا ہے۔ اسے اکٹھا کر کے ڈھیر لگاتا تھا، بھوسے کو دانوں سے الگ کرنے کے لیے کھلیان بناتا تھا۔ کھلیان آپ کو اس سے پہلے میں معنی لکھوا چکی ہوں کہ وہ جگہ جہاں پر کیا کرتے ہیں، اناج اور بھوسا وغیرہ جو ہے وہ الگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دن رات کی اس سخت محنت کے باوجود صدیوں پرانے طریقے کے باعث زرخیز زمینوں سے بھی اپنی ضرورت کے مطابق پیداوار حاصل نہیں کر پاتا تھا۔ صدیوں نہیں 100 سالوں سے، یعنی دیکھ لے کے پرانے طریقے تھے اور بہت زیادہ محنت طلب بھی تھے، لیکن پھر بھی اس طرح کی فصل حاصل ہم نہیں کر پاتے تھے۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے یہ 2 پیراگراف پڑھ لیے، میں نے آپ کو الفاظ معنی بھی لکھوا لیے، یقیناً آپ نے ذہن نشین کر لیے ہوں گے۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ غور سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نیکسٹ پیراگراف پڑھاؤں گی۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے یہ الفاظ معنی ذہن نشین کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے شروع میں آپ نے یقیناً اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں، اپنے ساتھ لکھ بھی لیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔